زکوئی کا خون نہیں رک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے بہہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکوئی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو، آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے، اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، اے کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، آنکھیں آدھی انکھلی ہو رہی تھیں اور اس کے ہونٹ آدھے نیم مسکرا رہے تھے۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا، اور سلطان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہوئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، یہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکوئی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی، جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کی حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کے لالچ نے زکوئی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنایا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے۔ 8 جوان منگوائے گئے، ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھوڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا، جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی بھی نہیں تھی، جیسا کہ کہا گیا ہے پہلے ہی علی بن سفیان کے انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا، اور اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنا پڑتے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی نہایت ہی شیطان اور سازشی ہے۔ اس کے اندرون حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا تھا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حشیشن کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھنساتا ہے اور اپنا گرویدہ بناتا ہے اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و بصار کے بعد کسی کی وساست سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا، جو خود بردہ فروش کا روپ دھار کر ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ زکوئی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے پھنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس لڑکی کے دام میں خود پھنس گیا تھا، اور پھنسا بھی ایسا کہ زکوئی کے سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کا بت توڑ دیا تھا، اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا کہ زکوئی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوئی سلطان کو اسی رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے ہدایت لیتی رہی۔ زکوئی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں زکوئی کو سر منہ کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے زکوئی کو مزید کچھ اور ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر کار اس کو اسی رات موقع مل گیا، وہ ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا۔ یہ زکوئی کی بد نصیبی تھی کہ زکوئی کے خلاف جرم میں صرف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ سازش کامیاب رہی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاعیں سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ زکوئی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوئی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کی صورت میں ناجی سے وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔
موت کے اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا رستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکتے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ 2 کھجور کے چند درختوں میں علی نے 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور رکاوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کے دستہ کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا لیکن گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ علی نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز کا رہ گیا تو دونوں بندے اوٹ سے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر پٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہوئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ جب وہ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے مگر زیادہ دوری نہیں گئے تھے۔ شاید وہ گھبرا بھی گئے تھے کہ آگے ریتلی چٹانیں بھی تھیں۔ انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے کی ایک صف میں پھیلا دیے تھے اور بھاگنے والوں میں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال و جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے۔ جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا تھا۔ ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا۔ پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی۔ ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکے سے دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کے دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ پیلا ہی پڑ گیا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھ میں چڑھ آیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کا جواب دینے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اس وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کے تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا۔ یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 زین فوجیوں کو شاہ فرینک کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا تھا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دیں تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان دونوں پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں اتارنی تھی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن سلوک سے
دبل لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور نہ اس کا کوئی نائب بھی سامنے آیا تھا۔ یہ سب توید میں تھے، مگر ایک اور مورخ ہتاچی لکھتا ہے سوڈانی فوج نے حملے کے بعد بہت بغاوت کی، تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو سزا میں موت کی سزائیں دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کرا دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحرہ میں فرینک کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ میں شامل تھی۔ متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ ایک جنگی جہاز بہت بڑے تھے، ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمیرک تھا، جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی۔ اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو بحیرہ کو مزید قریب آنے دیا۔ دام بچھایا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے ہی ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھیلے ہوئے شعلے تھے، آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کی مانند تھے۔ مسلمانوں نے اس برساتی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کو بادبانوں کی طرح آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں نے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کھود رہی تھی۔ ان میں جو بھی سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر شیر الاسلام نور الدین زنگی نے فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج مصر کی خشکی کے لیے روانہ کی تھی۔ فرینک اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل کر ڈوب اور ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمیرلرک بچ گیا تھا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ ان کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایک ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے ہوئے جہاز وہیں غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین عرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس فتح کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے۔ رکاسہ زکوئی کا ذکر ایک دور کے اسی ایک مراکش و قائے نگار اسد الاسدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی وقا نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے زیادہ خطروں میں گھری رہے گی۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔